बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 फरवरी रोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। फवाद चौधरी ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, करोड़ों रुपए हर्जाना इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तोशाखाना केस पर आज समाअत होने जा रही है और इमरान खान ने पहले ही उसमें जो एक डेवलपमेंट की है और इमरान खान की जानिब से जो मुचलके जमा करवाए गए हैं, और आज जो उम्मीदों पर पानी फिरेगा, जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज फर्द जुर्म आयद होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल दो अहम केसेस की समाअत हुई थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले ही तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इमरान खान पर जो कातलाना हमले में मुलव्वस 4 मुलजमान थे जो गिरफ्तार थे, चारों मुलजमान को कल अदालत में पेश किया गया था और अदालत ने उनका जो जुडिशल रिमांड है 14 रोज़ की मजीद तोसी करते हुए 20 फरवरी तक उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चारों के चारों मुलजमान जेल में हैं। और जबकि इमरान खान हमला केस में जो मजीद गोलियां मिली हैं वो भी कल की समाअत में ही अदालत में जमा करवा दी गई हैं। और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात करने वाली JAT के कन्वीनर गुलाम महमूद डोगर और मेंबर अनवर शाह ने मजीद गोलियों को वाक़ये का हिस्सा बना दिया है। और आप जानते हैं कि वो JAT अभी काम कर रही है। भले गुलाम महमूद डोगर को यहाँ से भेज दिया गया है, अनवर शाह को एंटी करप्शन से मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन वो JAT के मेंबरान तो हैं, वो JAT तो अभी तक अपनी जगह पर कायम है। इस वजह से हमले में 31 गोलियों की फोरेंसिक रिपोर्ट 16 दिसंबर को मुरतब की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर और अनवर शाह ने फोरेंसिक एजेंसी से 3 जनवरी को एक और रिपोर्ट मुरतब करा दी। 2 हमलावर उनके ज़ेर इस्तेमाल असले और गोलियों पर मबनी रिपोर्ट 16 दिसंबर को तैयार हुई थी और इसी तरीके से 3 जनवरी को भी रिपोर्ट तैयार हुई है। और 2 मजीद मकामात से जो गोलियां मिली थी वो भी मैंने आपको बताया था कि गुलाम महमूद डोगर जाते जाते इनका पक्का काम करके गए हैं और ये जो मामला है मजीद जो तफसीलात हैं वो जमा करवा दी गई हैं। जबकि जो एक JAT है जो वफाकी हुकूमत ने बनाई थी, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद के तवस्सुत से चैलेंज किया था, अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब उसमें वकील थे। तो 2 रुकनी बेंच ने कल समाअत की थी, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब और जस्टिस शहबाज रिजवी साहब ने। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब पेश हुए, जिन्होंने अदालत से इस्तफसार किया कि आगाह किया जाए कि अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आगाह किया जाए कि दरख्वास्त गुजार डॉक्टर यास्मीन राशिद किस तरह मुतासरा फरीक हैं। अजहर सिद्दीकी ने कहा कि जो ये बतौर गवाह मौके की गवाह हैं और ये इस वजह से भी अहम है कि ये मौके पर मौजूद थी जब ये सारा हमला हुआ। अजहर सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि पहले से कायम JAT के रूबरू डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बतौर गवाह अपना बयान कलमबंद करवाया। नई JAT से इमरान खान केस मुतासर होगा। अजहर सिद्दीकी ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाई गई JAT गैर कानूनी है। एक JAT की मौजूदगी में दूसरी JAT नहीं बनाई जा सकती। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को बतौर गवाह दिया गया बयान और मजीद दस्तावेजात पिटीशन के हमरा लफ करने की हदायत करते हुए दरख्वास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब की जानिब से ये कहा गया कि जनाब अब वो जो JAT का रिकॉर्ड है वो सारा कुछ तो JAT के पास है या पंजाब हुकूमत के पास है, लेकिन अदालत ने कहा कि क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो जमा हो चुकी है, उसमें बयानात भी लगे होंगे, तो आप जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उससे आप वो अपना बयान ले सकते हैं। तो मजीद भी जो दस्तावेजात हैं वो फाइल का हिस्सा बनाए ताकि फिर अदालत इसके ऊपर तफसील से समाअत कर सके। तो अली बाकर नजफी साहब की सरबराही ने जो 2 रुकनी उनकी सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने केस की समाअत को मुलतवी कर दिया अगले हफ्ते तक। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम पेशरफ सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक केस था और ये रेलवे करप्शन केस था, उसमें मुलजम की जो महकमा रेलवे में करप्शन के मुलजम की दरख्वास्त जमानत को अदालत ने मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ने महकमा रेलवे में करप्शन के मुलजम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की और उसमें यह कहा गया कि वकील मुलजम ने कहा कि 22 लाख रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है, 33 लाख शिकायत कुनंदा को वापस किए हैं। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इल्ज़ाम लगने के बाद पैसे वापस किए गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 15 लाख बैंक ट्रांजैक्शन से वापस करना साबित होते हैं। वकील मुलजम ने कहा कि मुलजम ग्रेड 20 का सरकारी मुलाजम है, बाहर नहीं भाग सकता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि बड़े बड़े मुलजमान बाहर भागते हैं। अब जो बाहर भागते हैं उनको तो भागने दिया जाता है, जो 22 लाख करप्शन का मुलजिम है, सिर्फ 22 लाख
میں 22 ارب 25 ارب 15 ارب کی منی لانڈرنگ کی بات نہیں کر رہا، 22 لاکھ روپے رشوت کا جو ملزم ہے اس کے بارے میں جسٹس سردار طارق صاحب نے فرمایا کہ بڑے بڑے ملزمان باہر بھاگتے ہیں۔ وکیل ملزم نے کہا کہ ملزم 6 ماہ سے FIA کی حراست میں ہے۔ وکیل مدعی میاں سہیل نے عدالت میں کہا کہ ملزم نے ریلوے کو بہت نقصانات پہنچائے ہیں۔ ملزم نے مختلف خریداریوں کی مد میں 15 ملین سے زائد کی رقم لی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کے بعد ضمانت مسترد کر دی تو ملزم کے وکیل نے اب 22 لاکھ والے کی ضمانت مسترد کر دی۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کرپشن کرتا ہے اس کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے تو ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن بات یہ ہے کہ اگر 22 لاکھ کی کرپشن کے ملزم کی ضمانت نہیں ہونی تو یہاں 15 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس، اور وہ بھی بغیر فرد جرم عائد ہوئے، بغیر ایویڈنس ریکارڈ ہوئے، کس طریقے سے ملزمان کو بری کر دیا جاتا ہے، ضمانت نہیں بری۔ پہلے عبوری ضمانت منظور ہوتی ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ہائی پروفائل کیس کی سماعت کرتے ہوئے یہ پوچھا تھا، جب شہباز شریف کے کیس کا عدالت میں FIA نے بتایا کہ ضمانت منظور ہو گئی ہے، تو اس وقت مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے پوچھا تھا کہ 15 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی عبوری ضمانت کیسے منظور ہو گئی؟ تو وہ تو پھر قوم کو پتہ ہے کیسے ہوئی ہیں ساری چیزیں۔ بہرحال 22 لاکھ کی رشوت کے ملزم کی ضمانت آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں ایک کیس تھا، اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے خلاف کیس تھا، جس کی درخواست تھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل خواجہ احمد حسین نے اسلامی نظریاتی کونسل کی تحلیل کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی اتھارٹی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اپنی فائنل رپورٹ 1996 میں پارلیمنٹ کو دے چکی ہے۔ خواجہ احمد حسین نے استدلال کیا کہ آئین کے آرٹیکل 230 سب آرٹیکل 4 کے تحت کونسل نے ملکی قوانین کا اسلامی تعلیمات میں جائزہ لینا تھا۔ پارلیمنٹ میں حتمی رپورٹ کے بعد کونسل کو تحلیل ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے اپنا جو کام تھا وہ کر دیا تو اس کے بعد یہ کس لیے بیٹھی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ملکی قوانین کا جائزہ لے کر رپورٹ دی۔ کونسل نے ماضی کے قوانین کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیا۔ جو مستقبل میں قانون سازی ہوگی یا جو حال میں قانون سازی ہو رہی ہے تو کیا اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے نہیں دیکھنا؟ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ مستقبل کے قوانین کی شرعی حیثیت کا جائزہ اب وفاقی شرعی عدالت لے سکتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے وجود سے کون سے آپ کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں؟ عدالت عظمیٰ نے درخواست گزار کا موقف سننے کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کے خلاف جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا۔ آج عمران خان کی سماعت ہے توشہ خانہ کیس میں، اور عمران خان کو جو ایک اہم اور یہ توشہ خانہ فوجداری کارروائی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں ضمانتی مچلقے جمع کروا دیے۔ یہ ٹرائل ہے، استغاثہ ہے، استغاثہ میں سب سے پہلے کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے، اپنے گواہان کو عدالت کے سامنے بیان کروایا جاتا ہے، آرگومنٹس کیے جاتے ہیں، اس کے بعد عدالت رسپونڈنٹ کو طلب کرتی ہے۔ رسپونڈنٹ جب پیش ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ضمانتی مچلقے جمع کروائیں، اس کے بعد پھر فرد جرم عائد ہوتی ہے اور ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ فرد جرم کے بعد ٹرائل شروع ہوتا ہے، تو ابھی مچلقے عمران خان پیش نہیں ہوئے، لیکن عدالت نے پھر بھی مچلقوں کی اجازت دے دی۔ وہ مچلقے بھی جمع ہو گئے، 20,000 روپے کے مچلقے تھے، عمران خان نے وہ مچلقے جمع کروا دیے۔ اب جب وہ جمع ہو گئے تو آج عمران خان نے خود تو پیش ہونا نہیں ہے۔ ابھی یہ فرد جرم آپ جانتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ پر 3 سال فرد جرم نہیں لگی، 1 سال فرد جرم نہیں لگنے دی شہباز شریف نے، تو اب یہ فرد جرم یہ تو نہیں بھی پہلی تاریخ ہے اور لگ جائے گی، ابھی اس میں ایک حاضری سے استثناء مانگی جائے گی، 2-3 تاریخیں ایسے چلیں گی، پھر اس کو فرد جرم کو چیلنج کیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جس طریقے سے ریلیف دیتی تھی شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی کو، کیا اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ریلیف دے گی، یا آج ہی کوئی فیصلہ یا آرڈر کر دیتی ہے کہ نہیں اگلی تاریخ پر ہر میں پیش ہوں، یا کوئی وارنٹ جاری کر دیتی ہے؟ وارنٹ جاری ہوگی تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے معطل ہو جائیں گے۔ بہرحال آج تاریخ ہو جائے گی، اس میں کچھ فرد جرم نہیں عائد ہونے جا رہی فی الحال۔ دوسری جانب فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اسلام آباد پولیس کے خلاف 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے جا رہے ہیں، جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، جو غیر قانونی طور پر ان کو حراست میں لیا گیا، اور جس طریقے سے ان کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو انفرنج کیا گیا، جس طریقے سے ان کے اوپر جھوٹا شراب کا کیس بنایا گیا، جھوٹی بغاوت کا کیس بنایا گیا، اور عدالت میں اور جو رپورٹس ہیں ان میں ان کو ان کے خلاف انتقام کا نشانہ بنایا گیا،
غلط زبان استعمال کی گئی، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فواد چودھری نے کہا ہے کہ میں الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن اور اسلام آباد پولیس کے آئی جی اور تمام جو سینئر افسران ہیں ان کے خلاف جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اسلام آباد پولیس نے میری جعلی میڈیکل رپورٹ بنائی، اگر آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر طاقتور لوگ آگے آئیں گے۔ انہوں نے سارے نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ گرفتاریوں سے صرف نفرت پیدا ہوتی ہے، ہم جیسے پہلے تھے اب بھی ویسے ہیں۔ تحریک انصاف کے دور میں لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہوئی۔ مریم نواز کے والد اور بھائی اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جعلی بغاوت کے مقدمات ہیں۔ مریم نواز اس وجہ سے خوش ہیں کہ ان پر کرپشن کے کیس تھے، اور مریم نواز اس وجہ سے بھی خوش ہیں کہ وہ کرپشن وہی کر سکتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیچارے کرپشن نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے کرپشن کے مقدمات تو نہیں بنے۔ اگر نیب ختم ہو گیا تھا تو یہ اینٹی کرپشن کے ذریعے مقدمات جیسے محمد خان بھٹی پہ اور ایف آئی اے کے تحت منی لانڈرنگ کے پرویز الہی خاندان پہ بنائے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر بھی بنا سکتے تھے، چونکہ وہاں کرپشن ان کو بڑی کرپشن، چھوٹی موٹی تو خیر انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی عمران خان کو چھوڑ کے، باقی جو ان کے بھی لیڈرشپ تھی، لیکن الٹیمیٹلی کوئی اتنا تگڑا کام نہیں کیا۔ جیسے عثمان بزدار کے خلاف کیس تھا تو نیب کو خود واپس لینا پڑا، حالانکہ ایک ڈی جی نیب لاہور کو اس وجہ سے تعینات کیا گیا تھا کہ عثمان بزدار کے خلاف، کیونکہ عثمان بزدار پہلے سے کسی کو ناپسند تھا، لیکن کوئی اس کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی اور کوئی چیز نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے جعلی کیسز بنائے ہیں، میں عدالت میں دعویٰ دائر کرنے جا رہا ہوں، لوگوں کی جعلی آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی ہیں، عمران خان کو 3 ماہ کے اندر نااہل قرار دینے کا پلان بنایا گیا ہے، ہم نے ان کے شیڈول پر بم مار دیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں الیکشن کمیشن اور اسلام آباد پولیس کو نہیں چھوڑوں گا اور اپنی جو لیگل ریمیڈی ہے وہ اویل کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔